ان طلباء کرام سے میں گزارش کروں گا جنہوں نے ادارہ مدرسہ محمودیہ تعلیم القرآن میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا اور حفظ مکمل کیا، ان طلباء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ طلباء اکرام اور ان کے والدین اور اساتذہ اکرام کہ ان بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ حافظ محمد سفیان ولد محمد راشد یہ ایک بچہ ہے جس نے قرآن مجید اس ادارے میں حفظ کیا ہے۔ محمد اسامہ ولد خالد محمود، محمد ابو بکر ولد محمد علی، محمد اویس، عبداللہ نفیس، محمد کامل ولد محمد سلمان، اور 3 بچیاں وہ ہیں جنہوں نے اسی ادارے میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا۔ ان کے نام بھی بنت مشتاق صاحبہ، بنت راؤ دلشاد اور بنت اسماعیل۔ اب ان طلباء اکرام کو آخری سبق استاد القراء زینت القراء حضرت قاری ظفر محمود رحیمی صاحب پڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ ما شاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے وہ بچے جنہوں نے اس ادارہ میں قرآن مجید حفظ اور ناظرہ مکمل کیا۔ اب میں ان طلباء کرام سے گزارش کروں گا کہ استاد محترم حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب سے اور مبلغ اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صاحب سے دستار فضیلت کروائیں گے۔ محمد سفیان ولد محمد راشد، محمد اسامہ ولد خالد محمود، محمد ابو بکر ولد محمد علی، محمد اویس، عبداللہ نفیس، محمد کامل ولد محمد سلمان، اب ان 3 بچیوں کے والد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ استاد محترم سے
انعام وصول کریں بنت محمد مشتاق صاحبہ، بنت راؤ دلشاد صاحبہ، بنت اسماعیل، مدرسہ محمودیہ میں پڑھنے والا طالب علم محمد دانیال، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه السلام. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہیں اکبر وہ لوگ جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ میرے محترم علماء کرام اور اساتذہ کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت قرآن کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہے۔ یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اسی کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حاضرین محترم، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تجھے میں کسی شک کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بالروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک و علیک، میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، تم میں اشراف امتی حملۃ القرآن، تم میں سے بہترین
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید اس قدر مقدس کتاب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ کتاب پہاڑوں پر نازل کرتے تو دیکھ لیتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب کر پھٹ جاتا، اور یہ کتاب وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری۔ گرامی قدر سامعین، قرآن کریم ایسا بہترین ہم نشین ہے جس کی باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں، اس کو جتنا دہرایا جائے اس میں اتنی خوبصورتی آتی ہے۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اصلاح عالم کا بس اب سما ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سما ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیرے ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا سلیقہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں، سرکار کے قدموں کی بقا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تھے اس ادارہ میں پڑھنے والے طالب علم۔ آج کی ہماری اس تقریب کے روح رواں مبلغ اسلام خطیب العصر حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صدیقی صاحب۔ میں حضرت مفتی نعت شریف کے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے دایاں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ
کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہ کہہ رہا ہے وہ خیمے میں جا کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں جا کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. بہت ہی خوبصورت شعر ہے, توجہ سے سماعت کیجئے گا. شاعر کیا کہتا ہے؟ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا, اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا, اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. وہ عصمت صحابہ مقام مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ حافظ شجاع الرحمن. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں
پیر طریقت، رہبر شریعت، خطیب اسلام، شہنشاہ خطابت، ثانی قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، میری مراد حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آج کراچی سے سفر کر کے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ میں نے جب بھی حضرت سے وقت مانگا حضرت نے انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ان اکابر کا ہمارے سروں پر سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ رات کے 12 بج چکے ہیں۔ اسی طرح انتظامیہ، اپنے مدرسہ محمودیہ تعلیم القرآن اور اہل محلہ کا، اور تمام معاونین کا، جس بھائی نے جس مد میں بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ میں تمام دوستوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام مہمانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے، میں نے یہ ادارہ پہلے تو الحمدللہ شروع سے چل رہا تھا، 3 سال ہوئے ہیں، تیسرا سال ہے الحمدللہ جہاں پر حفظ کا کام شروع ہے، اور آپ حضرات نے اس کی محنت کا نتیجہ دیکھا کہ اکابر نے ان کے سروں پر دست شفقت بھی رکھا اور پگڑیاں بھی سجائی، اور الحمدللہ اس وقت کوئی 80 کے قریب بچے اور بچیاں یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ 2 استاد پڑھا رہے ہیں، ایک معلمہ پڑھا رہی ہے، اور جس طرح الحمدللہ حضرت ہر سال ادارے کے لیے خصوصی آپ حضرات تعاون کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ یہ جگہ میں نے خریدی ہے جس کا ابھی 20 لاکھ روپے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بھائیوں نے بھی اس کے اندر تعاون کیا ہے، یہ قیامت تک صدقہ جاریہ ہے۔ ہم لوگ تو چلے جائیں گے، لیکن آنے والی نسلیں ہیں، اور ہم قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہوں گے، یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اور ہماری قبر روشن ہوگی، اور کل قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر اگر 1 روپیہ دیا تھا، وہ دنیا کے اندر ضائع نہیں ہوا۔ اگر ایک بچہ یہاں پر حافظ بن کے جاتا ہے، اور کئی جگہوں پر وہ جا کر پڑھاتا ہے لوگوں کے اولادیں، اور اسی طرح کئی محلے، کئی علاقے روشن ہوتے ہیں۔ یہ دینی مدارس تبلیغ کے مرکز ہیں کہ تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کے علم کے اندر اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔